اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام قالت فاطمہ قال علی رسول اللہ یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بی حیث کنت من الجنہ۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب کو نور معرفت اہل بیت و قرآن نصیب فرمائے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے صلوات جناب سیدہ پر۔ یہاں سے میں شروع کروں گا کہ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نقل کرتے ہیں کہ جناب سیدہ نے فرمایا، اور وہ فرماتی ہیں کہ بابا نے فرمایا، رسول خدا نے، اے فاطمہ من صلی علیک، جو آپ پر درود اور صلوات بھیجے گا، غفر اللہ لہ، اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، وَأَلْحَقَهُ بِي حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور میں جنت میں، بہشت میں جس جگہ پر بھی ہوں گا، اللہ اس کو میرے ساتھ ملحق کر دے گا۔ بہت بڑا مقام ہے اہل بیت علیہ السلام پر صلوات بھیجنے کا، اس کو آج کوشش کریں گے بیان کریں، اور میرے ساتھ رہیے گا۔ درس تھوڑا طولانی ہے، لمبا درس ہے، لیکن کیونکہ اس میں کچھ نکات ہیں وہ نہایت قیمتی ہیں، اور جتنا وقت بھی آپ یہ درس سنیں گے، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث، قرآن کی آیت سنیں گے، آپ کی زندگی نورانی بنے گی، بابرکت بنے گی، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کے بھی وہ لمحے جن لمحوں میں یہ نبی کے اور اہل بیت علیہ السلام کے اقوال سنیں گے، آپ کی زندگی بھی ان لمحوں میں بابرکت بنے گی، با شرافت بنے گی۔ اچھا، یہاں پر کچھ نکتے ہیں جن کی طرف میں توجہ دلاؤں گا۔ نمبر 1 کہ صلوات جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پر کسی کو اگر تعجب ہو رہا ہے، بھلے تعجب کرے، لیکن کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ خدا اپنے ملائکوں کے ساتھ صلوات بھیجتا ہے، تو جب خدا اور ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ان هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ خدا ملائکہ کے ساتھ آپ پر صلوات بھیجتا ہے، کیوں؟ تاکہ آپ کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آئے، روشنی کی طرف لے کے آئے، اور مومنین کی بنسبت اللہ ہمیشہ مہربان ہے۔ اور رسول خدا کو بھی حکم ہے کہ مومنوں پر صلوات بھیجے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ خوب، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 کہ اپنے مال سے صدقہ دیں زکوٰۃ کے عنوان سے، تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے۔ جو مال سے زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا مال پاک ہوتا ہے، جو خود اس کو بھی ہڑپ لیتے ہیں، صدقہ نہیں دیتے، ان کا مال سیدھی سی بات ہے پاک نہیں ہوگا۔ اور صلوات بھیجیں، آپ کی صلوات ان کے لیے مائے آرامش ہے، سکون ہے، اور خدا سمیع بھی ہے، خدا جاننے والا بھی ہے۔ خدا نے مومنین کو بھی حکم دیا ہے کہ رسول خدا پر صلوات بھیجیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے تحقیق خدا اور فرشتے رسول خدا پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے مؤمنین، اے ایمان والو، آپ بھی نبی پر صلوات اور سلام بھیجیں اور کاملاً تسلیم ہو جائیں۔ اچھا، ایک نقطہ کہ تعجب کی کوئی بات نہیں، یہ صلوات خود خدا نے بھیجی ہے، ملائکہ کو حکم ہے، مومنین کو حکم ہے، اور رسول خدا کو حکم ہے۔ دوسرا نقطہ، یہ صلوات جو ہم کہتے ہیں، یہ درود جو کہتے ہیں، حقیقت میں صلوات ایک خاص عنایت اور توجہ کا نام ہے۔ جب نماز کو بھی ہم کہتے ہیں کہ نماز صلاۃ ہے، نماز کو عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے، یہ حقیقت میں وہ بندہ، وہ عبد خاص حقیقت میں توجہ کی حالت میں ہوتا ہے اللہ کی طرف، اور حقیقت میں صلاۃ کا معنی ہے وہ دعا ہے، لیکن یہ جو اس وقت انسان جو متوجہ ہوتا ہے سجدے کی حالت میں
رکوع کی حالت میں وہ خاص توجہ کی وجہ سے اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ یہ صلاۃ جو اہل ایمان کے لیے ہے، یہ حقیقت میں اس کی خاص توجہ ہے، یہ مومنین کے لیے خاص عنایت ہے، اس میں خاص فیض اور فیوزات اور برکتیں افاضہ ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور انسان کو یہ صلوات، اہل ایمان کے لیے یہ جو صلوات ہے، ظلمتوں سے نکال کر، پریشانیوں سے نکال کر، اس اللہ تبارک و تعالی سے، حقیقی ہستی سے عشق کرنے کی تلقین کرتی ہے، اس نور تک پہنچاتی ہے، انسان کمال کی طرف جاتا ہے، انسان ترقی کرتا ہے، اور اس کے جو مدارج معنوی ہیں، اس کی حقیقت میں جو نماز کو جو معراج کہا گیا ہے، وہ عروج کرتا ہے، ان ظلمتوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف عروج کرتا ہے، وہ سیر کرتا ہے، وہ سفر کرتا ہے، اس دنیاوی مادی حساب کتاب سے نکل کر، ان اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف جاتا ہے۔ تو لہذا انسان جب صلوات بھیجتا ہے، انسان کی جو تھکن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان پرنشاط ہو جاتا ہے، انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے روحانی حساب سے، کیونکہ ہلکے پھلکی جو کوتاہیاں انسان سے سرزد ہوتی ہیں، انسان پر وہ ایک وزن ہوتا ہے، ایک گرانی انسان محسوس کرتا ہے، لیکن جب انسان صلوات بھیجتا ہے محمد و آل محمد پر، اللہ کے حکم سے انسان کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ تیسرا نقطہ کہ جو مومنین رسول خدا پر، اہل بیت علیہ السلام پر صلوات بھیجتے ہیں، حقیقت میں ایک تجدید عہد ہے، ہم بیعت کو تازہ کر رہے ہیں، ہم عہد کو دوبارہ دہرا رہے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر صلوات بھیج کر اپنے ایمان کو تر و تازہ کر رہے ہیں، تجدید بیعت کر رہے ہیں، اور ہم نے جو آپ سے جو اللہ کے حکم سے ہم نے کہا تھا کہ ہم اطاعت کریں گے نبی کی، آل نبی کی، اس کو تسمیم، اس کو دل سے قبول کرتے ہیں اور اس کی تجدید کر رہے ہیں۔ صلوات یعنی وہ تجدید کرنا، اس کو دوبارہ دہرانا کہ یہ جو میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں نبی کی اطاعت کروں گا، آل نبی کی اطاعت کروں گا، اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کروں گا، یہ صلوات سے حقیقت میں اس کو نئی روح پھونکی جاتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو حکم کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اور سیدھی سی بات ہے، انسان جب یہ صلوات بھیجتا ہے، انسان مختلف گندگیوں میں مبتلا ہوتا ہے، انسان کبھی گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، انسان ان دنیا میں جو رہتا ہے تو مختلف ظلمات میں رہتا ہے، پریشانیوں میں رہتا ہے، اس صلوات سے انسان کو عروج ملتا ہے، انسان کی مسائل حل ہوتے ہیں، انسان کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ خوب علامہ طباطبائی بڑے عارف گزرے ہیں، مفسر قرآن گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کو اگر کوئی مشکل ہے، آپ کو اگر کسی گرفتاری مبتلا ہیں، کسی بھی مشکل میں ہیں، آپ صلوات کی موجوں سے، صلوات کے ذکر سے، صلوات کے ورد سے ان مشکلات کو برطرف کریں۔ صلوات میں اتنی طاقت ہے، صلوات میں اتنی قدرت ہے کہ آپ کی مشکلات کو دفع کر دے گی۔ اور آیت اللہ بہجت کا ظاہراً فرمان ہے کہ انسان صلوات جب پڑھتا ہے تو انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، صلوات جب پڑھتا ہے تو انسان کے نام اعمال میں نیکیاں ملائک لکھتے ہیں۔ بالآخر ایک روحانی سفر ہے کہ انسان کو ظلمتوں سے نورانیت کی طرف یہ صلوات لے کے آتی ہے، اور خاص کر کے یہ صلوات اس نیت سے پڑھی جائے کہ میں یہ ہدیہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے، تو اس کی خاص اثر ہے، کیونکہ بالآخر برگزیدہ عبد ہے، کنیز ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قال یا رب صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ غفر اللہ لہ البتہ۔ جمال الاسبوق صفحہ نمبر 241، بہار الانوار جلد نمبر 91 صفحہ نمبر 67، 9167 کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے، اللہ یقیناً اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار، جو انسان نبی پر صلوات بھیجتا ہے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جیسے پانی جب انسان آگ پر ڈالتا ہے وہ آگ خاموش ہو جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے،
اسی طرح یہ صلوات بھی انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پانچواں نقطہ کہ جو انسان صلوات بھیجتا ہے، دروا کے من صلی علیہ کل یوم ثلاث مرات وفی کل لیلۃ ثلاث مرات حبا لی، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو انسان 3 دفعہ دن میں میرے اوپر صلوات بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، حبا لی، میرے ساتھ میری محبت میں، وشوقا الیہ، میرے شوق میں، محبت میں، حقا علی اللہ عز وجل ان یغفر لہ ذنوبہ، میری محبت میں جو صلوات بھیجتا ہے، اللہ پر حق یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ تلک اللیلہ وذالک الیوم، اس دن کے اور اس رات کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ انسان خدا غفور و رحیم ہے، اور یہ تو نبی کی حدیث ہے، مولا کے فرمان پر انسان قربان ہو جائے، لیکن جب انسان صلوات 3 دفعہ اور 3 دفعہ رات کو نبی اور آل نبی پر صلوات بھیجتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اہل بیت علیہ السلام پر صلوات بھیجتے رہیں اور ہمارا وجود نورانی ہوتا رہے۔ آخری یہ فرمان پڑھ کے آج کیونکہ درس لمبا بھی ہو گیا تو اس کے لیے میں معذرت، پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ صلوات ہے اور بلاخر صلوات ہمارے روزمرہ کے اعمال میں سے، اس پر تھوڑا زیادہ بولوں گا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من صلی علی النبی و آل النبی مرۃ واحدۃ بنیۃ و اخلاص من قلبی، جو انسان نبی اور آل نبی پر اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ 1 دفعہ پڑھے گا، قضى اللہ سبحانہ لہ 100 حاجۃ، اللہ اس کی 100 حاجتیں، نیک حاجتیں پوری کرے گا، 30 للدنیا و 70 للآخرۃ، اس میں سے 30 دنیا میں وہ حاجتیں قبول ہو جائیں گی اور 70 آخرت میں۔ خدا منان سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔